صفحہ نمبر 46۔ آیت نمبر ہے 68۔ آیت نمبر ہے 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام اور قرآن کریم جب لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی نے پیش کیا تو پورے عرب میں اور خصوصاً مکہ اور اس کے مضافات میں اسلام زیر بحث تھا، اور اسلام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر گھر میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو ایک بات کہی، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ آیت، اس کی اہمیت آج کے زمانے میں اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جو قرآن کریم نے ان آیات میں جو بات ارشاد فرمائی ہے ان کے لیے بھی اہم تھی، لیکن آج ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، خطاب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے واسطہ سے حضور علیہ السلام کی امت سے کہا گیا، نبی جی جب آپ یا آپ کے صحابہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو دین کے اوپر زبان کھولے ہوئے ہوں، نکتہ چینی کر رہے ہوں، اعتراضات کر رہے ہوں، جو اللہ اپنے رب کے بارے میں طرح طرح کے الزامات، اعتراضات کر رہے ہوں، دین کے اوپر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہوں، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیے۔ کیوں؟ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر ان کی باتیں دل میں جگہ پکڑنے لگ جاتی، ان کی باتیں دل میں جگہ پکڑنے لگ جاتی۔ خصوصاً آج کے زمانے میں بھی ایسی جگہ ہرگز نہ بیٹھیے جہاں بے دینی کی بات، گمراہی کی بات، جہالت کی بات، اللہ کی ذات پر اعتراضات، دین پر اعتراضات ہو۔ فرمایا کہ نبی جی آپ وہاں ہرگز نہ بیٹھیے،
آپ کے ماننے والے بھی ایسی جگہ نہ بیٹھے، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اور اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایسی جگہ بیٹھنا بھی جائز نہیں، اور اس طرح کے گمراہ اور بے دین لوگوں کی کتابیں پڑھنا بھی جائز نہیں، چونکہ کسی شخص کی کتاب پڑھنا بھی اس کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ کسی شخص کی کتاب پڑھنا ہے بھائی کیا ہے؟ اس کی مجلس میں ایک شخص گمراہ ہے، بے دین ہے، اس کی کتابوں میں، اس کے مضامین میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کفر ہے، الحاد ہے، احکام دین کا مذاق اڑایا جانا ہے، اس میں نماز کا مذاق ہے، اس میں دین کی چیزوں کا استہزاء اور مذاق کیا گیا ہے، تو ایسے شخص کی کتاب اور اس کی تحریر اور اس کا مضمون پڑھنا بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو ٹی وی چینل جو پروگرام ہوتے ہیں، ان کا حکم بھی یہیں سے سمجھ لیجیے۔ اگر کوئی پروگرام ایسا ہے وہاں گمراہی کی بات ہے، دین کے اعتبار سے وہ بات بات پر دین کی غلط تشریح کرتے، مذاق اڑاتے، تو بھائی ایسا ٹی وی پروگرام میڈیا کے اوپر سننا بھی جائز نہیں۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا، اخبارات کے کالم نگار ہیں ہمارے یہاں، بڑے بڑے بے دین، بڑے بڑے بے دین، اب مسجد میں بیٹھ کے ان لوگوں کے کیا نام لینے، بڑے بڑے بے دین، ساری زندگی دین کے مذاق اڑانے پر لگا دی۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو بھائی ان کے اخباری مضامین پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آ گیا سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں سے وابستہ ہونا جو دین دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے دین کی بات کا مذاق نہ اڑائیں، شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑائیں۔ رمضان کے روزے آئیں گے، وہ بڑی باریکی سے دین کے بارے میں لوگ کو بدزن کریں، جی روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، اور سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید بے ایمانی وہی لوگ کر رہے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ ان کو بے ایمانی کا سبق دے رہا ہے۔ وہ بڑے تخریب کارانہ انداز میں دین کی توہین، عمرے پر عمرے بھی ہو رہے ہیں، فلاں کام بھی ہو رہا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ دلوں میں عمرے کی اہمیت کم ہو۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کا پروگرام سننا بھی قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق جائز نہیں ہے۔ یہاں اتنی واضح بات ہے، میں جب ترجمہ کروں گا آپ اس وقت ذرا غور کریں۔ اسی طرح ایسے پیشہ ور خطیب اور ایسے پیشہ ور نعت خوان جو من گڑت بے سند باتیں کرتے ہیں، من گھڑت بے سند گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے نعت خواں جن کا کلام ویسے ہی دین کے مزاج کے خلاف ہے، تو قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بھی طے ہو گیا کہ ان کے پاس بیٹھنا، ان ایسے پروگرام میں بھی جانا جائز نہیں ہے۔ چونکہ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا، صحابہ اکرام ایسی جگہ سے فوراً اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کے پاس آئے، جس وقت یہ کوفہ کا گورنر تھا، تو جس وقت حجاج نے اپنی خرافات شروع کی، حضرت انس بن مالک بوڑھے تھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ وہاں بیٹھے کیوں نہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہی آیات پڑھ کر بتلائیں کہ مجھے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہے۔ دیکھو بھائیو، ہر چیز کے کچھ گندے اور نحوست والے اثرات ہوتے ہیں۔ نحوست والے کیا ہوتے ہیں؟ میں زندگی میں خود ایسے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو ملا ہوں کہ جی جوانی میں یا ابتدائی عمر میں ہر طرح کی کتابیں پڑھ لی، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ بعد میں ان کے دل و دماغ پر وہ اشکالات باقی رہے۔ وہ اشکالات کیا رہے؟
باقی رہے۔ جیسے ہم پانی پینے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا بھائی یہ پانی صاف ہے یا نہیں، اسی طرح دین کے معاملے میں مجھے اور آپ کو حساس ہونا چاہیے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے قرآن کریم نے یہاں کتنی باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، آپ دیکھیں ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا جو ہماری آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ ان سے کیا کریں؟ آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ یہاں کئی سال پہلے گجرانوالہ سے کسی دوست کے ذریعے ایک پروفیسر مجھ سے ملنے آیا اور ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے تھے۔ ان کو اسلام کے بارے میں اتنے اعتراضات تھے، خصوصاً حدیث کے بارے میں۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب اگر آپ مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں نا یہ تو 100% من گڑت ہے، یہ بخاری مسلم کیا ہے۔ اس نے جب اپنے اشکالات میرے سامنے رکھے نا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ اشکالات کس کے ہیں، یہ اشکالات کس کے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ایک فلاں کتاب تو نہیں پڑھی ہوئی؟ کہنے لگا جی میں نے وہ کتاب بہت پڑھی ہے، میں نے وہ کتاب بہت پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ جتنے اشکالات کر رہے ہیں یہ سارے وہاں ہیں۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کی شان ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کی معلومات ناقص ہیں، میں آپ کو اسی مصنف کی ایک اور کتاب منگوا کے دیتا ہوں۔ اس کتاب کے مصنف شروع میں گمراہ تھے، انہوں نے کتاب لکھی 2 اسلام۔ کتاب کا نام کیا لکھا؟ 2 اسلام۔ انہوں نے اور اسلام کے خلاف مواد اکٹھا کیا اس میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ پھر انہوں نے خود اپنی کتاب کا جواب لکھا، پھر انہوں نے خود اپنی کتاب کا جواب لکھا، 1 اسلام۔ میں نے کہا اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو اس شخص نے گمراہی کے زمانے کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کے دل پر اشکالات ہیں۔ بہرحال بعد میں پھر میں نے ان کو دوسری کتاب منگوا کے دی اور انہوں نے پھر اس کتاب کا مطالعہ کیا تو کہنے لگے جی میرے تقریباً آدھے کے قریب اشکالات ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر اس کے جواب میں 1-2 کتابیں اور لکھی گئیں، وہ منگوا کے دی۔ بڑی دیر میں جا کے اب بھی میرے ساتھ رابطہ، کہنے لگے مفتی صاحب اب الحمدللہ مجھے سارے سوالوں کے جوابات تو آ گئے، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ اس طرح کی کتابیں پڑھنی نہیں چاہیے، ان کی کچھ نہ کچھ نحوستیں دل و دماغ پر پڑتی ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ نحوستیں دل و دماغ پر پڑتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جو ہماری آیات میں نکتہ چینی کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى یاد آنے کے بعد آپ نہ بیٹھیے ظالم لوگوں کے ساتھ، یاد آنے کے بعد آپ ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ اور نہیں ہے پرہیزگاروں کے ذمے ان لوگوں کا کچھ بھی حساب و کتاب لینا۔ آپ ان کے پیچھے نہ پڑو، بس ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ وَلَكِنَّ الذِّكْرَى لَعَلَّهَا نصیحت اگر کر سکتے ہو تو ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ تم تقوی کے قریب آ جاؤ۔ اچھا یہ تو ہو گیا دین کے اعتبار سے بات، بھائی ذرا اگلے سننا، یہی بات دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو جن کے پاس صرف ہے ہی دنیا کے خیالات، جن کے پاس ہے ہی ہر وقت دنیا داری۔ ان کے پاس بیٹھو تو ہر وقت ایک کاروبار کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر وقت پیسے ہی کی بات، گاڑیوں کی بات،
اور بھائی معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ان کو ہمیشہ پیسہ، کاروبار، جائیدادیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے حقیقت یہ ہے کہ دل انسان کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہو جاتا ہے؟ مایوسی آتی ہے بھائی، کیا آتی ہے؟ مایوسی آتی ہے۔ جب بندہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے اور ان کی طرح طرح کی باتیں، شیخ چلی والے منصوبے سنتا ہے، پھر بندہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ شروع میں میری رہائش مالدار لوگوں میں تھی، ایسے دوستوں میں تھی جو دنیا کے پجاری تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے اندر ناشکری اور احساس کمتری پیدا ہو رہی، مجھے یوں لگ رہا جیسے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، چونکہ تابعی تھے، اللہ کے بڑے نیک آدمی تھے اور بڑے پائے کے محدث ہیں۔ فرمایا پھر آہستہ آہستہ مجھے مرض سمجھ میں آیا کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں نا، ان کی وجہ سے میرے اندر ناشکری پیدا ہو رہی ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے، اپنی آخرت کا بڑا خیال کرتے تھے، اپنا مکان بیچا اور مکان بیچ کر غریب لوگوں کے محلے میں چلے گئے۔ بھائی کہاں چلے گئے؟ غریب لوگوں کے محلے میں چلے گئے۔ فرمایا کہ جب میں وہاں گیا کچھ دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ جو ناشکری تھی وہ میرے دل سے جا رہی۔ اگر آپ کے پاس سیدھی سادی گاڑی ہے نا، تو 2 دن اس بندے کے پاس بیٹھیے جا کے جس کے پاس سارا دن گاڑیوں کے ماڈلوں کے ہی تذکرے ہیں، تو آپ اپنی گاڑی کو حقیر لگ جائیں گے۔ سمجھ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر آپ کے پاس اپنی چھت ہے سر چھپانے کے لیے، تو آپ ذرا 3-4 دن اس بندے کے پاس بیٹھیے جس کے پاس ہر وقت کنال کی رہائش ہے اور ہر وقت اس کے یہاں یہی بحث ہے جی پارک کیوں ہونی چاہیے، گیٹ یہ ہونا چاہیے۔ 3-4 دن بیٹھنے کے بعد آپ کے پاس جو 5 مرلے کا اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے کہ میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمیں تو دنیا کے لیے کہیں بعض دفعہ ہم دین کی وجہ سے کچھ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں ایسی باتیں سنتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے طبیعت میں ناشکری پیدا ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ طبیعت میں ناشکری پیدا ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے۔ اور یہ اس اصول کو پھیلا لیجیے صحت کے اعتبار سے۔ اللہ نہ کرے آپ کے ہاتھ میں درد ہے، آپ کے ہاتھ میں درد ہے، آپ اپنے سے بڑے مریض کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا الحمدللہ مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے آگے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور اگلی بات وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کیجئے کہ ان تبصل، ہلاک ہو جائے گا ہر آدمی ان عملوں کی وجہ سے جو اس نے کمائے۔ لیس لہا، یہ جو دنیا کے پجاری اور بے دین ہیں، لیس لہا من دون اللہ ولی، اللہ کے سوا ان کا قیامت والے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر ہر چیز اپنے بدلے میں دے دیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ساری زمین و آسمان بدلے میں دے دیں، ایک جگہ قرآن نے یہ کہا زمین و آسمان کے خزانے اپنے بدلے میں دے دیں، لا یؤخذ منہا، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے ابسلوا، جو تباہی اور بربادی میں ڈال چکے اپنے بد عملوں کی وجہ سے، تباہی اور بربادی میں پڑ چکے اپنے برے عملوں کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم، ان کو جہنم میں پینے کے لیے کھولتا ہوا پیپ والا پانی ملے گا۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ملے گا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے بھائی حاصل یہ ہے زندگی میں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جن کی وجہ سے دین اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بدگمانی ہو، ایسی کتابیں نہ پڑھنا۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ نہ ہونا۔
ٹی وی چینلوں پر ایسے لوگوں کے ساتھ پروگرام نہ سننا جو دین کا تبصر کریں، مذاق اڑائیں، احکام شریعہ کو غلط طریقے سے پیش کریں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے جلسے اور پروگراموں میں نہ جانا جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے۔ کیوں؟ ہر بندہ اشکال کے جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور بعض دفعہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال کا جواب کسی عالم سے پوچھ بھی لیتا ہے، لیکن وہ سوال ابھی دیکھو نا، چلو میں ایک بات سنائی دوں۔ ہمارے ڈسکا کے ایک صاحب ہیں، ان کو طرح طرح کی الٹی سیدھی کتابیں پڑھنے کا بڑا، اب میرے پاس آ گئے، دیکھنا ذرا بات کتنی خوفناک سی ہو جاتی۔ کہنے لگے کہ جی نبی، یہ حدیث یہ واقعتاً صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر میں سوئے پڑے تھے، دوپہر کے وقت نیند آ گئی، حضور کو پسینہ آیا، وہ صحابیہ جو ہیں وہ سوتے ہوئے اللہ کے نبی کا پسینہ اکٹھا کرتی رہی، چونکہ اللہ کے نبی کے پسینہ میں خوشبو سے زیادہ اعلیٰ، بہت اعلیٰ خوشبو تھی۔ اب چونکہ وہ پڑھتا بے دینوں کو ہے، کہنے لگے جی اللہ کے نبی کسی صحابیہ کے گھر میں جا کے سو رہے ہیں۔ بھائی سننا ہے میری بات؟ پھر سونے میں وہ عورت اتنا قریب ہے کہ وہ پسینہ بھی اکٹھا کر رہی ہے۔ یہ دل نہیں مانتا کہ نبی کسی کے گھر کمرے میں جا کے ایسے سو سکتے ہیں۔ اب جس طریقے سے اس حدیث کا خاکہ پیش کیا گیا تو بھائی عقل مانتی ہے اللہ کے نبی کسی صحابیہ کے اندر کے کمرے میں جا کے اس طرح سو جائیں کہ وہاں وہ صحابیہ ہی ہوں اور کوئی نہ ہو۔ اچھا، اس صاحب نے جب مجھ سے یہ بات کی، کبھی کبھار یہاں جمعے میں بھی آتے بڑے ڈرتے کہ مجھ صاحب میں مولویوں تو ڈرنا کدی کفر دا فتویٰ نہ لا دیں، سمجھ۔ اور میں نے کہا بدبخت، اس حدیث کو کہاں سے پڑھ کر آئے ہو؟ کسی صحیح بندے سے پڑھ کے آؤ۔ اب ذرا سنو بھائی، وہ صحابیہ حضرت انس کی دادی حضرت رمیسہ ہیں، جس زمانے کا واقعہ ہے حضرت رمیسہ 75-80 سال کی بوڑھی تھی۔ بھائی کتنی عمر کی تھی؟ ایک فرق یہ ہو گیا، جہاں سے وہ پڑھ کے آیا وہاں یہ بات نہیں کہ یہ کون ہے، وہاں تو ایک عورت کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ 80 سال کی بوڑھی ہے۔ بھائی وہ کیا ہے 80 سال کی؟ دوسری بات، انہوں نے سمجھا ہمارے زمانے کے مکان اللہ کے نبی کسی کے گھر میں جا کے اندر کمرے میں سو گئے۔ عام بندہ بھائی کسی کے گھر جا کے اس طرح سوتا ہے؟ اب خاکہ یہ پیش کیا گیا، حالانکہ حضور کا زمانہ جو ہے وہ کھجور کے تنوں کی جھونپڑیوں کا ہے، کھجور کے تنے کی دروازے نے، خود اللہ کے نبی کے حجرات کے جو حجرے تھے ان کے شروع میں ان کے دروازے تو آخر تک نہیں رہے، دروازے تو آخر تک نہیں رہے، وہ لکڑی کے اس سے اس طرح کے وہ بنا لیتے تھے، درخت کاٹ کے، وہ درخت کاٹ کے وہ بھی اتنے اونچے ہوتے، ہر کوئی آ سکتا تھا، ہر کسی کی آواز آ سکتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ جس حدیث میں یہ ذکر ہے وہاں یہ بھی ذکر ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں بھی وہاں تھا، میرے بھائی بھی وہاں تھے، اور میرے سوتیلے والد بھی وہاں تھے، میری والدہ بھی وہاں تھی، وہاں کافی سارے لوگوں کا ذکر ہے، کافی سارے لوگوں کا ذکر ہے۔ اب جو خاکہ پہلے پیش کیا گیا وہ بڑا خوفناک سا ہے، اور جب یہ وضاحت ہو تو بھائی پھر کوئی اشکال رہتا ہے؟ پھر کوئی اشکال نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو بے دین لوگوں سے بچاؤ، وہ دین کو اس طرح پیش کرتے ہیں جس سے انسان پھر بعض دفعہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر